تو جی یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا. ٹاپک ہمارا اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے کہ ٹاپک کیا ہے بیسیکلی کہ بہت سارے اس ٹائم مارکیٹ میں ایسے پلانس چل رہے ہیں, بہت سارے ایسے مارکیٹ میں اپلیکیشنز ہیں, ایسی سائٹس ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اسکیم یا آپ کے ساتھ فراڈ کر چکی ہوئی ہیں یا ابھی بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسکیم ورسز ریئل, کہ اسکیم کہاں ہوتا ہے اور ہم نے کیسے بچنا ہے اسکیم سے, اور ریئل کیا ہوتا ہے اور ہم نے کیسے ریئل کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے کیسے ریئل والے کام پہ یا ریئل والے پلیٹ فارم پہ یا ریئل والے پروجیکٹ میں اسٹیپ لینا ہوتا ہے, اور اسٹیپ لینے کے بعد ہم نے کیسے اپنا وہاں پہ فیوچر برائٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پوائنٹ بہت بڑا پوائنٹ ہے, یہ یقیناً ہم سب کے لیے سمجھنا سیکھنا بڑا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اور ہم جب تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمیں ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ایفرٹس, ہم اپنی انرجی, ہم اپنی جو بھی یہاں پہ پروگرس ہماری رہنے والی ہے ہم صحیح جگہ پہ کرنے والے ہیں, صحیح جگہ پہ دینے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک جگہ پہ کام کرتے جائیں اور ہم ایک ٹائم کے بعد جا کے وہاں پہ احساس ہو کہ یہ تو میرے پاس پلیٹ فارم ہی صحیح نہیں تھا. تو ایسا بالکل نہیں کرنا, کیونکہ پوٹینشیل جو آپ کے اندر جو صلاحیت جو ابیلٹیز ہیں اس کا بھی ایک جوڑ ہوتا ہے. جوڑ سے کیا مراد ہے کہ وہ ایک ارادے کے ساتھ ایک ٹائم پہ جب سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑا ایک اچھا پرفارم کرتی ہے, آپ کے اندر جو پوٹینشیل ہے یا آپ کا جو جنون ہوتا ہے وہ بڑا پرفیکٹ پرفارم کرتا ہے. اور جب آپ کا وہ جنون آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس لیول لوز ہوتا جاتا ہے, وہ کیوں لوز ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ اسکیم ہو چکے ہوتے ہیں, جب آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز پہ اسکیم کروا چکے ہوتے ہیں یا اسکیم ہو چکے ہوتے ہیں, تبھی وہ آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل لو ہو چکا ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ایک اتھینٹک سسٹم آتا ہے پھر آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. تو اسی لیے یہ پوائنٹ بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو اس پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے سے ڈائری پہ نوٹ کرنا ہے, جو پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کریں گے اسکیم کی, کہ اسکیم کہاں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور ہم نے کس طریقے سے اسکیم کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ پلیٹ فارم, یہ اپلیکیشن یا یہ کمپنی ہمارے ساتھ اسکیم کر سکتی ہیں. اس کے میں کوئی نہ کوئی اس کی ایسی بات ہوتی ہے, یہ سمجھ لیں اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بات احساس دلاتی ہیں کہ یہ سسٹم اسکیم کر سکتے ہیں, اور وہ تب جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. اگر ہم صرف دیکھے دکھائے عمل پہ کریں گے, باتوں پہ ہم باتیں سنی, اس میں بہت پروفٹ ہے, آ جاؤ اتنی انویسٹمنٹ ہے, اس میں آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا ڈیلی ملے گا, ہم اگر اس لالچ میں آ کے اس سسٹم پہ پیسہ لگا دیتے ہیں تو مائی ڈیئر فرینڈ یہ ہمارا فالٹ ہے, یہ اس سسٹم کا فالٹ نہیں ہے. سسٹم اسکیم کرنے کی نیت سے ہی مارکیٹ میں آیا تھا. ہمارا کیا فالٹ تھا, ہم نے لالچ میں آ کے سسٹم کو جوائن کیا, ہم نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا یہ سسٹم میرا فیوچر برائٹ کر سکتا ہے, کیا یہ سسٹم میرا ریلیشن یہاں پہ سٹیبل کر سکتا ہے, رکھ سکتا ہے, یا یہ میرے ساتھ اسکیم کر سکتا ہے. تو اسی لیے کچھ پوائنٹ ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں. تو ڈائری پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا, اور جو میں پوائنٹ آپ کے ساتھ بتانے والا ہوں ون بائی ون کر کے آپ نے اس کو ڈائری پہ نوٹ کرنا ہے. تو آپ سب سے یہاں پہ اوپر لکھیں, پہلے ٹاپک آپ کا اسکیم ہے, تو اسکیم کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہاں پہ اسکیم کہاں ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پہ جو مارکیٹ میں پلیٹ فارم کیسے کرتے ہیں. اسکیم کی سب سے پہلی جو ایک اس کے اندر جو ایک خوبی ہوتی ہے, وہ جو کتنے اچھے انداز سے اسکیم کرتا ہے اور ہم کیا اس کو دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو پہلی شرط ہوتی ہے اسکیم کرنے کی, وہ یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ سب سے جو جتنا بھی پروفٹ ہوتا ہے, جتنا بھی آپ لوگوں نے جنریٹ کیا ہوتا ہے, پروفٹ آپ نے بنایا ہوتا ہے, وہ آپ کو انسٹنٹلی وڈرال نہیں دیتا, وہ آپ کو وڈرال کی کنڈیشنز دیتا ہے. آپ کو 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے یا ایون کہ 24 گھنٹے. اب یہ سب سے پہلی اس کی شرط ہے. جو بھی پلیٹ فارم ہے, جو بھی یہاں پہ کمپنی ہے یا جو بھی اپلیکیشن ہے, اگر آپ کا پیسہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو مائی ڈیئر فرینڈ وہاں پہ اسکیم ہے. بے شک آج ہو جائے, بے شک کل ہو جائے, بے شک آنے والے 1 سال میں ہو جائے, لیکن وہاں پہ آپ کا فیوچر برائٹ نہیں ہے, فیوچر آپ کا سیکیور نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ کا, جہاں پہ اسکیم ہونا ہے. آپ کا پیسہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, آپ کو وڈرال کرنے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں, آپ کو ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم پہ اپنا پیسہ وڈرال کرنا ہے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ, وہاں پہ اسکیم کرنے کا کیا چانس ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں آپ کے وڈرال کے اوپر پرسنٹیج ہوتی ہیں, کہ آپ نے $10 کمائے, جنریٹ کیا آپ نے, بے شک کسی بھی سائٹ پہ, کسی بھی اپلیکیشن میں یا کسی بھی کمپنی میں آپ نے $10 آپ نے کمائے, آپ نے $10 کا جب آپ نے وڈرال لینا تھا
تو آپ کو اس کے اوپر پرسنٹیج پے کرنا پڑی. لائک 10% ہوتا ہے سروس چارجز اس کے ہوتے ہیں, وڈرال کی چارجز ہوتے ہیں کہ 10% ہو گیا, 5% ہو گیا یا 20% ہو گیا. اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کا پیسہ کہیں نہ کہیں اوپر ایک جو آنر ہے, جو کریٹر ہے, وہ آپ کا چارج کر رہا ہے, آپ کے پروفٹ میں سے بھی چارج کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی یہ سیکنڈ اس نے پوائنٹ رکھا ہوتا ہے اپنا ارننگ بڑھانے کا. اینڈ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے جو یہاں پہ اسکیم کا, جو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کمپنی میں ایپلیکیشنز میں یا کسی بھی سائٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جب آپ اس کو جوائن کرتے ہیں, آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ مجھے کیا یہاں پہ کوئی ایک لیڈ تو نہیں کر رہا, لائک کوئی مجھے اوپر سے اپروول دے گا دین ہی میں آگے کچھ پرفارم کر پاؤں گا, یا اوپر سے کوئی اپروول ملے گی دین ہی آگے میں کچھ آگے امپلیمنٹ کر پاؤں گا. کیا میرا کتنا اختیار ہے اور میرے اوپر جو کریٹر بیٹھا ہوا ہے, جو ایڈمن ہے, جو اوپر سینئر ہے, اس کا کتنا اختیار ہے. اس سسٹم کو کہتے ہیں ایک سینٹرلائز سسٹم, کہ جس کو صرف ایک مالک لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ نے بڑی ساری اپنی لائف میں, اپنے کیریئر میں کمپنیز دیکھی ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے بند ہوئی ہیں. آپ نے اپلیکیشنز دیکھی ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے کریش کر گئی ہیں, بند ہو گئی ہیں. آپ نے ایسی نظروں کے سامنے بڑے پروجیکٹ دیکھے ہیں جو کہ آج ختم ہو چکے ہیں. اس کی صرف یہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ ان سب کو صرف ایک مالک, جو ایک انسان تھا, وہ لیڈ کر رہا تھا. کیونکہ ایک مالک ہوتا ہے کمپنی کا, اس کا جب دل چاہتا ہے کمپنی کو ختم کر سکتا ہے. ظاہر سی بات, اس کے پاس پورا کنٹرول ہوتا ہے. اگر وہی کمپنی, اس کا مالک جو ہے وہ اپنا ایسا کرے, یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ ٹوٹل جو بھی پارٹیسپیٹ ہیں سب کو مالک کی اپنی جو بھی صلاحیت ہے, جو بھی اس کے اندر ابیلٹیز ہیں, جو بھی اختیار ہے, وہ ہر انسان کو دیتا جائے تو ڈر خوف ختم ہو سکتا ہے. لیکن جب کہ ایسا نہیں ہوتا, کمپنی کا مالک ایک ہی رہتا ہے, پروجیکٹ کا مالک ایک ہی رہتا ہے, اور جو سسٹم, جو ایپلیکیشن, اگر ان سب کا مالک ایک ہی ہے, وہ سسٹم لیڈ کر رہا ہے, تو وہ بھی سسٹم سکیم کر سکتا ہے. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر وہ کمپنی پچھلے 10 سال سے بھی پرفارم کر رہی ہے تو میٹر نہیں کر رہا کہ وہ آنے والے 5 سال میں کتنا اچھا پرفارم کرنے والی ہے. وہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے وہ لو چلی جائے. اب 10 سال میں اس کے اوپر ایک پیک ٹائم تھا, اس نے پیک ٹائم اپنا دیکھا, اس نے بڑا اچھا پروفٹ دیا, بڑا اچھا مارجن دیا کلائنٹس کو, لوگوں نے بڑا جلدی سے لوگوں میں یہاں پہ کراؤڈ لے کے لوگوں نے جوائن کیا, اور اس کا بزنس بڑھتا گیا. اب اس کا پیک ٹائم ایک ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے, تو کمپنی کا مالک تو ایک ہی تھا. اس کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ مجھے اب وہ اس طرح سے پروفٹ نہیں آ رہا, مجھے اب اس طرح سے مارجن نہیں مل رہا. تو اس کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے میں اس کمپنی کو ختم کرتا ہوں, میں کوئی نئے نام سے کمپنی لانچ کرتا ہوں. تو وہ کیا ہوا, وہاں پہ اس کمپنی میں جتنے بھی لاکھوں ہزاروں لوگ تھے, وہ بیچارے سب کے سب جو اپنا فیوچر برائٹ کرنے بیٹھے تھے, جو اپنا فیوچر کا گول سیٹ کیے بیٹھے تھے, ان سب کے فیوچر کے اوپر پانی 1 منٹ میں پھر گیا. کیونکہ مالک نے سوچا, مالک بالکل اتنا نہیں سوچتا کہ میری جو کمیونٹی ہے, میری جو یونٹی ہے, وہ کیا سوچ کے آئی ہوئی ہے میرے سسٹم میں. ظاہر سی بات ہے کہ رسک ہوتا ہے, بہت بڑا رسک ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر ایک مالک ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے نیچے, اس کے ڈاؤن میں کام کر رہے ہیں, اور آپ اس کے ڈاؤن میں ایک نوکری کر رہے ہیں, نوکری والا کام ہے, یا اس کے اوپر آپ ایک یوں سمجھ لیں جاب کر رہے ہیں بس. اور لوگ اس کو نا ایک بزنس کی نظر سے دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میں بزنس کر رہا ہوں. جبکہ آپ پہلا سوال کریں گے بھائی آپ بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں تو مالکانہ حق ہوتا ہے. بزنس میں اگر ہم بزنس مین ہیں یا آپ بزنس مین ہیں, تو میں بزنس مین ہوں, میرا مالکانہ حق ہوگا اس سسٹم پہ, اس کمپنی میں, اس پروجیکٹ میں. میرا جب دل چاہے گا میں کچھ بھی کروں گا. لیکن اگر میرے پاس وڈرال ہی میرے کنٹرول میں نہیں ہے تو بزنس کیسا ہوگا. تو اسی لیے یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو کہ آپ کے سامنے, جو کہ سسٹم ڈیفینیٹلی اسکیم کرنے والا ہے. میٹر نہیں کر رہا وہ کتنے عرصے سے ہے, میٹر نہیں کر رہا وہ کتنا بڑا پروفٹ دے رہا ہے, میٹر نہیں کر رہا کہ وہ آپ کو ڈیلی کیا دے رہا ہے. آپ لوگ یہاں پہ اپنا فیوچر برائٹ کرنے آئے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ نہ تو ڈیلی کمانے آئے ہیں, نہ یہاں پہ ویکلی کمانے آئے ہیں, نہ یہاں پہ منتھلی کمانے آئے ہیں. آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے, آج بھی چاہیے, کل بھی چاہیے, پرسوں بھی چاہیے, اور لائف ٹائم کے لیے چاہیے. اور اس کے لیے کچھ اتھینٹک سسٹم چاہیے ہوگا. اور ایک اور یہاں پہ لاسٹ جو سسٹم سکیم کرنے والی اس کی جو شرط ہوتی ہے, وہ آج کل سسٹم اس طرح سے سکیم کر رہے ہیں. سسٹم بھی دیکھیں مارکیٹ میں نا اپنے آپ کو ذرا ڈیولپ کر رہے ہیں. جو سکیمر ہوتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ اپنے اسٹریٹجیز کے ساتھ مارکیٹ میں آتا رہتا ہے. اب اس کی آج کل کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ وہ اپنا ایک نام بنا رہا ہے. نام اپنا کیسے بنا رہا ہے کہ مارکیٹ میں پچھلے 4 سال سے کام کر رہا ہے. حالانکہ لیڈ ایک انسان کر رہا تھا, کمپنی ہے, سسٹم ہے, اس کا کریٹر ایک ہی ہے.
لیکن اس نے نام اپنا کیا بنایا کہ میں ہوں، کہ میں پچھلے 6 سال سے مارکیٹ میں پرفارم کر رہا ہوں، اگر میں نے پچھلے 6 سال میں اسکیم نہیں کیا تو میں آگے کیا اسکیم کر سکتا ہوں؟ جبکہ یہ بات تو ہمیں سمجھنی ہے، یہ ہم نے رسک لینا ہی نہیں ہے بھائی. جب ہمارا سسٹم ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم کیوں پھر بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، یا ہم پھر بھی کیوں وہاں پہ ٹیم بلڈ کریں، وہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کریں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سسٹم بے شک پچھلے 6 سال سے پرفارم کر رہا ہے، 8 سال سے کر رہا ہے، 10 سال سے کر رہا ہے، ہمارا وڈرال ہی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اسکیم ہو سکتا ہے. یہ سسٹم کی کچھ شرائط تھیں جو کہ سسٹم آپ کے ساتھ اسکیم کر سکتا ہے. اب آگے بات کر لیتے ہیں دوسری طرف. اگر آپ کے پاس ایک ریئل سسٹم ہے، آپ نے ریئل کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، ریئل میں کیا ہوتا ہے، اور آپ کس طریقے سے ریئل کو جوائن کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ میرا 100% یہاں پہ فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے. ریئل سسٹم کی سب سے جو پہلی وجہ ہوتی ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ سسٹم کا کنٹرول یہاں پہ جتنی بھی یونٹی ہے، کمیونٹی ہے، اس کے پاس ہوتا ہے. آپ کا جتنا بھی وڈرال ہے، آپ نے جتنا بھی پیسہ جنریٹ کیا، آپ نے ارن کیا، آپ نے کمایا، وہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کا ایکسیس صرف آپ کے پاس ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. اب سیکنڈ جو اس کے اوپر جو مزید آپ کو یہ سسٹم آپ کا سیکیورٹی مزید اس کی ہائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کو صرف ایک ٹیکنالوجی لیڈ کرتی ہے، اس سسٹم کے اوپر کوئی فزیکل کنٹرول نہیں ہوتا. اور ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی ہوتی ہے؟ جو اس وقت کی جدید لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، وہ سسٹم کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اور جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے، صرف انٹرنیٹ کے تحت. اگر آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ کی ٹیکنالوجی کامیاب ہے. اگر انٹرنیٹ ختم ہو گیا پوری دنیا سے، آپ کے پاس سے نہ آپ کا موبائل فون کام کرے گا، نہ آپ کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ کام کریں گی، ایون کہ کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. آج انٹرنیٹ کے بغیر یہ دنیا بالکل صفر ہے. اگر آج ایک دن کے لیے انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے اربوں خربوں کا نقصان ہو جاتا ہے صرف ایک دن میں. کیوں؟ کیونکہ آج زمانہ بدل چکا ہوا ہے. آج جتنا بھی زمانہ ہے سارے کا سارا اس نے خود کو ڈیولپ کر لیا ہوا ہے، ٹیکنالوجیز کے اوپر ڈپلائڈ کر لیا ہوا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی بھی ایسا سسٹم جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، اگر وہ سسٹم آپ کا ایک ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپلائڈ سسٹم ہے تو وہ سسٹم آپ کا بالکل سیکیور سسٹم ہے، اس کے اوپر کوئی انسان کا فزیکل کنٹرول نہیں ہوتا. اینڈ سیکنڈ، آپ کا وڈرال آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ نے جتنا بھی وڈرال کرنا ہے، $100 ہے، $1000 ہے، ایون کہ $1,00,000 ہے، آپ کو 1% بھی وہاں پہ کٹوتی نہیں ہوتی. آپ کو پرسنٹیج وہ ہوتا ہے نا وڈرال کے اوپر جو پرسنٹیج چارج کرتے ہیں، ایسا چارج نہیں پے کرنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ آپ وہاں پہ خود آنر ہوتے ہیں، اور جو مالک ہوتا ہے اس نے کس کو چارج پے کرنا ہے. اسی لیے آپ کا یہاں پہ کوئی بھی چارج پے نہیں کیا جاتا. آپ نے $1 کا بھی وڈرال کرنا ہے تو آپ کو $1 کی جو کرنٹ اماؤنٹ ہے آپ کو اتنی ہی ملے گی. اینڈ اس کے بعد یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے جو ریئل سسٹم کا، وہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ سسٹم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ایک نیٹ ورک بلڈ کرتے ہیں، آپ کا یہاں پہ ریلیشن اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، ریلیشن آپ کا اچھا بلڈ ہوتا جاتا ہے، آپ یہاں پہ ایک اچھی انکم کرتے جاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ لائف ٹائم کرتے جاتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سسٹم تبھی بھاگے گا، سسٹم تبھی اسکیم کرے گا جب سسٹم کے پاس آپ کا پیسہ سیو ہوگا، یا سسٹم آپ کا پیسہ اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوگا، اپنے پاس جمع کر رہا ہوگا، یا سسٹم کوئی انسان لیڈ کر رہا ہوگا. جبکہ ریئل سسٹم میں ایسا کوئی بھی نہ ایسی شرط ہوتی ہے، نہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کسی انسان کا فزیکل کنٹرول ہوتا ہے، نہ وڈرال کے اوپر کوئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، نہ سسٹم کے اوپر کوئی روپے پیسے کی ہولڈنگ ہوتی ہے. سارے کا سارا پیسہ 100% آپ کا پیسہ آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی یونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ 100% ٹرانسپیرنٹ سسٹم کی ایک سائن ہے، ایک اس کی نشانی ہوتی ہے جو ایک ریئل سسٹم ہوتا ہے. تو آپ اس سسٹم کو ڈیفائن خود بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے ایک ریئل سسٹم ہے، جب ڈیفینیٹلی وہ ایک سسٹم ایک ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپلائڈ کیا جاتا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسمارٹ کانٹریکٹ. ٹھیک ہے نا؟ کانٹریکٹ بیسیکلی کیا ہے، جیسے کہ ہم اپنی زبان میں اسٹامپ پیپر بھی کہتے ہیں. اب اسٹامپ پیپر کے اوپر جو میں آپ کے ساتھ معاہدہ کروں گا یا جو میری آپ کی کمٹمنٹ ہونی ہے، ہم اس سے مکر نہیں سکتے. جو بات ایک دفعہ لکھی گئی ہے یا جو ایک دفعہ تحریر کر دی گئی ہے، ہمیں اسی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑے گا.
تو اسی لیے اسی طرح اسمارٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک سسٹم کا، جب وہ سسٹم ایک ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ کا سسٹم ہے ٹیکنالوجی کے اوپر ڈپلائیڈ ہے، آپ جا کے اس کا اسمارٹ کانٹریکٹ پراپر آپ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں. کیا اس میں کچھ ایسا تو نہیں لکھا کہ سسٹم آپ کا ریموو کیا جا سکتا ہے، یہ سسٹم کل کو آپ کا بند کیا جا سکتا ہے، یہ سسٹم کل کو آپ کا یہاں پہ ختم کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح سے. تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ ہمارے لیے آسانی ہے، بہت آسانی ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو خود ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کر کے پرفارم کرنا ہے. اور یہ 2 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ میں ہم یہ اچھا ڈیسیجن لے کے اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں. نہ کہ ہم کسی لالچ میں پڑیں جا کے، ہم نہ کسی ڈیلی پروفٹ کے چکر میں پڑیں کہ مجھے ڈیلی آئے گا. تو مائی ڈیئر فرینڈ، پیسہ کمانا اور پیسہ کماتے رہنا دونوں میں بہت فرق ہے. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے پیسہ آج کمانا ہے، کل کمانا ہے، پرسوں تک کمانا ہے، یا آپ نے پیسہ ساری زندگی کماتے رہنا ہے. اگر تو ساری زندگی کماتے رہیں گے تو ایک اچھے سسٹم کو پراپر آپ ڈیفائن کر کے آپ اس کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پہ آپ اچھا پرفارم کر کے ایک اچھا نیٹ ورک بلڈ کر کے بہت بڑا پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سسٹم ڈیفائن کرنا کو بہت زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، یہ صرف تھوڑے سے اسکلز چاہیے، تھوڑا سا نالج چاہیے. اگر آپ کو ایک اچھے طریقے سے پراپر بتایا گیا کہ آپ اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو مائی ڈیئر فرینڈ آج کے بعد پوری زندگی میں کبھی آپ کے ساتھ اسکیم نہیں ہونے والا، اور نہ ہی آپ کسی کے ساتھ اسکیم ہونے دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں سیکھنے سے ہی پتہ چلے گا، ادروائز نہیں پتہ چلے گا. اب آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں کہ مجھے سسٹم کی پتہ چل گیا کہ سسٹم اسکیم کہاں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے اور سسٹم ریئل کیا ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں. آپ ماشاءاللہ اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو ڈیفائن کریں، اور آپ جتنے بھی آگے کلائنٹس آتے ہیں، آپ کے پاس پراسپیکٹس آتے ہیں، آپ ان کو اچھے طریقے سے یہاں پہ، اور آپ کو سسٹم ریکمینڈ بھی کیا کہ roxa.io ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ بلا جھجک سسٹم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. سسٹم بالکل آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ اس کو خود ہی جا کے ویو کریں، اس کو جا کے اسٹڈی کریں، اس کو جا کے پراپر ہر طریقے سے ڈیفائن کریں. آپ یہاں پہ پراپر سیٹسفائیڈ ہیں، موسٹ ویلکم. آپ یہاں پہ آئیں، سسٹم کو جوائن کریں. ماشاءاللہ آپ کو یہاں پہ پراپر ٹریننگز دی جا رہی ہیں، پراپر آپ کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے، کیسے پرفارم کرنا ہے، اور آپ لوگ کیسے یہاں پہ اپنا فیوچر برائٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ نہ تو کوئی اسکیم ہے، نہ کوئی یہاں پہ ایسا کوئی فراڈ ہے، نہ کوئی یہاں پہ آپ کے ساتھ پرسن فراڈ کرنے والا ہے، نہ کوئی یہاں پہ آپ کے ساتھ سسٹم فراڈ کرنے والا ہے. تو مارکیٹ میں چونکہ آپ کے سامنے بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ صرف آپ کو لالچ دے کے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، جب ہم بالکل 3rd میں 4th میں 2 میں ہم نے ایک چیز پڑھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. ہمیں اس بات کی آج سمجھ آتی ہے کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے، کہ جب ہم نے پڑھی تھی تب ہمیں یہ سمجھ آتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے. لیکن آج جب ہم لالچ کی طرف جاتے ہیں تو واقعی ہمارا اپنا نقصان ہو جاتا ہے. ہم جب کہ فائدہ سوچ کے جاتے ہیں کہ مجھے یہ پروفٹ آ رہا ہے، چلو مجھے فائدہ ہو جائے گا، جب کہ ہمارا نقصان ہے. تو اسی لیے کیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایک بلا آپ کی، اگر آپ نے اس کو ٹالنا ہے تو مائی ڈیئر فرینڈ آپ نے ایک اچھا فیصلہ لینا ہے. آپ نے 2-3 منٹ 5 منٹ لگا کے یقیناً آپ سامنے والے بندے کو سسٹم بتا سکتے ہیں کہ اس کا سسٹم کیسا ہے. اگر اس کے سسٹم میں نے جو آپ کو شرائط بتائی ہیں، اگر اسی کے اکارڈنگ اس کا سسٹم کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا سسٹم وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر اسکیم ہے تو اسکیم والی شرائط ہیں تو وہ اسکیم ہے، اگر وہ ریئل والی شرائط ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ریئل ہی ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات ہے ریئل سسٹم کی، وہ آپ سے پیکیج 1 ٹائم کا ہی چارج کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پیکیج جو ہے وہ ایک دفعہ چارج کرے گا، کل کو 6 مہینے بعد پھر چارج کرے گا، کل کو 6 مہینے بعد پھر چارج کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جو ایک واقعی 1000% آپ کے پاس ایک ریئل سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ سے پیکیج صرف 1 ٹائم کا چارج کرتا ہے، اور آپ کے اسی 1 ٹائم کے پیکیج کے اوپر، اسی کے بہاف کے اوپر آپ کو لائف ٹائم آپ کو پروفٹ دیتا رہتا ہے. وہاں پہ آپ کا ریلیشن بھی اچھا بنتا جاتا ہے، آپ پروفٹ بھی اچھا بناتے جاتے ہیں، اور آپ اپنا فیملی، اپنا فیوچر، اپنی زندگی، ہر چیز کو آپ اپنا سیکیور کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اس لالچ کے چکر سے نکلیں باہر اور سسٹم دیکھیں. سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے. یہ سسٹم ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے، دنیا کے جس مرضی کونے سے آپ یہاں پہ کسی بھی ممبر کو اپروچ کر کے آپ یہاں پہ جوائن کروا کے بہت بڑا پروفٹ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں.
تو یہی کچھ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ اسکیم ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا نہیں تھا، ہم نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا ہوا تھا. ہم نے صرف کسی نہ کسی کی باتوں میں آ کے یا کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی لالچ میں آ کے ہم نے اس سسٹم کو جوائن کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اتنا پیسہ اپنا ویسٹ کر چکے ہیں. لیکن فائنلی الحمدللہ اللہ کا کروڑوں شکر ہے کہ آج ہمارے پاس ایک اتھینٹک سسٹم ہے جہاں پہ ہم پرفارم کر کے ہم ڈیلی وڈرال کر رہے ہیں، ویکلی وڈرال کر رہے ہیں، جتنا کما رہے ہیں، جتنا جنریٹ کر رہے ہیں، انسٹنٹلی وڈرال کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پہ لائف ٹائم کے لیے بنانے والے ہیں پیسہ. ہم یہاں پہ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بنانے والے، ہم یہاں پہ لائف ٹائم پیسہ بنانے والے ہیں. تو یہی ڈفرینس ہے ہمارے سسٹم میں اور باقی ادر پلیٹ فارم میں، ادر سسٹم میں، ادر اپلیکیشنز میں یا ادر سائٹ میں. جو باقی لوگ پرفارم کر رہے ہیں ان کا پرفارم کرنا کسی اور انداز میں ہے، اور جو ہمارا پرفارم ہے یہ ہمارا پرفارم ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. تو یہی چیزیں، یہی باتیں ہیں ماشاءاللہ. تو یہی چیزیں آپ نے خود بھی سمجھنی ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، آپ جن کسی کو اپروچ کرتے ہیں، جو بھی بے شک مارکیٹ میں اتنا اسکیم ہو چکا ہوا ہے، اتنا فراڈ ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ اب ٹرسٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ٹرسٹ بھی خراب کس نے کیا؟ سسٹموں نے، لوگوں نے. اب ہم نے اس ٹرسٹ کو دوبارہ بلڈ کرنا ہے. ہم نے ایک سسٹم دے کے، ہم نے ایک پروجیکٹ دے کے، اور ہم نے ان کا فیوچر ان کو دکھا کے کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ یہاں پہ بالکل ایک اتھینٹک طریقے سے کام کرنے والے ہیں اور ایک اتھینٹک طریقے سے یہاں پہ پیسہ جنریٹ کرنے والے ہیں. یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے. تو یہ ڈفرنس آپ نے بتانا ہے. یہ کسی ممبر کو نہیں پتا کہ ڈفرنس کیا ہوتا ہے. اسکیم اس کو یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسکیم ہی ہوتا ہے. اس کو یہی ہوتا ہے کہ میرا 10 جگہ پیسہ ڈوبا ہے، یہاں پہ بھی آ کے میرا پیسہ ڈوب جانا ہے. لیکن یہ باتیں تو آپ کو پتہ ہیں، یہ چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، یہ باتیں آپ نے سیکھی ہیں کہ اسکیم کیا ہے، ریئل کیا ہے. تو یہی چیزیں انشاءاللہ آپ جو بھی آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں، جو بھی جس کسی کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا جو بھی اس طرح سے ریجیکشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو بتائیں، ان کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کروائیں انشاءاللہ. تو موسٹ ویلکم. وہ آپ کے ساتھ آئیں گے، جوائن بھی کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا پرفارم بھی کریں گے. تو ہوپ سو کہ انشاءاللہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے کہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. انشاءاللہ ان کو نوٹ کریں اور انشاءاللہ ان کو بار بار رپیٹ کریں، بار بار دہرائیں، اور انشاءاللہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کر کے آپ ریزلٹس اپنے دیکھیے گا. بہت اچھے ریزلٹس آپ کو آنے والے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کا خود کا اعتماد نہیں ہوگا، آپ کس بندے پہ، سامنے والے بندے پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جوائن کر سکتا ہے. تو اسی لیے پہلے اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں، اپنی محنت کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر اور اپنے اللہ کی ذات کے اوپر. اگر ان سب کے اوپر آپ کا اعتماد ہے، آپ کا 1000% آپ کا یقین ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں، جہاں محنت کر رہا ہوں، یہاں نہ تو میری محنت ضائع جانے والی ہے، نہ میرا یہاں پہ پیسہ ویسٹ ہونے والا ہے، اور نہ یہاں پہ میں کسی کا پیسہ ویسٹ کروانے والا ہوں، تو پھر اللہ کی ذات دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا نوازتی ہے، آپ کی سوچ سے زیادہ نوازتی ہے. اگر آپ کسی کا احساس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی احساس کیا جا رہا ہے. تو یہی کچھ پوائنٹ تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اور انشاءاللہ ان کو نوٹ کیجئے گا اور ان کو بار بار اچھے طریقے سے یاد بھی کیجئے گا کہ واقعی ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور ہم نے سامنے والے پرسن کو بھی بچانا ہے کہ تم بچو ان کاموں سے، ان چیزوں سے، ان ایسی اپلیکیشن سے، ایسی سائٹ سے، ایسے پروجیکٹ سے جہاں پہ یہ شرائط ہیں. اگر آپ نے واقعی کام کرنا ہے، واقعی اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارا سسٹم دیکھیں، ڈیفائن کریں، اس کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں. موسٹ ویلکم. پراپر آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا اور انشاءاللہ آپ پراپر اس بزنس میں، اس فیلڈ میں، اس پروفیشن میں کامیاب ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ سب کے قیمتی ٹائم کا کہ آپ سب لوگوں نے ٹائم نکالا اور آپ سب لوگوں نے ٹائم دیا یہاں پہ انشاءاللہ. تو باقی میرا جو آج کا مقصد تھا، میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کو انشاءاللہ کچھ اچھی لرننگ، کچھ ڈیفرنٹ آپ کو پوائنٹس بتاؤں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. تو اللہ کی ذات ہم سب کو کامیاب کرے انشاءاللہ. اس کے اوپر امپلیمنٹ کیجیے گا انشاءاللہ تو بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے. تو ڈیلی بیسس پہ ہمارا سیم یہی ٹائم ہے 2:30 PM میٹنگ کا. تو آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ ٹائملی میٹنگ کو جوائن کرنا ہے سیشن کو، تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ اس طرح سے ڈفرینٹ آپ پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، آپ کے ساتھ ٹرکس اینڈ ٹپس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں انشاءاللہ. جتنی اچھی آپ کی لرننگ ہوگی انشاءاللہ ساری زندگی آپ اتنی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ملیں گے سیم اسی ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ.